السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال کے مضامین اور علمی و عملی نکات۔ عزیز طلبہ، سورۃ الانفال کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل کا بیان اور صلح و جنگ کے احکام کی وضاحت ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، جہاد کے آداب و فضائل اور صلح و جنگ کے احکام کی وضاحت ہے۔ یہ اس سورت کا کل مرکزی مضمون ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں۔ مسلمانوں نے جس جان نثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، یعنی غزوہ بدر، ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں۔ آئندہ کے لیے ایسی ہدایات بھی دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام اس صورت میں بیان ہوئے۔ غزوہ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آیا تھا، اس لیے سورۃ الانفال میں ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ سورۃ الانفال کے مضامین کو نکات کی صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سورت کے آغاز میں مسلمانوں کو تقوی، اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی۔ سورت کے آغاز اور اختتام پر سچے اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کے وعدے کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم بہت تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جہاد میں ثابت قدمی کی تلقین کے ساتھ ساتھ کفار سے میل جول کے ضوابط کے بارے میں ہدایات دی گئی ہے۔ آگے باہمی جھگڑوں اور اختلافات کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں یکسانیت اور ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ صلح و جنگ کے قوانین اور جنگی قیدیوں کے بارے میں جامع ہدایات دی گئی ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تدابیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں مقیم مسلمانوں کو بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ تھے اس صورت کے چند اہم نکات۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔